السلام علیکم۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک خاص قسم کا انسان بننا ہوگا۔ انسان کی جو کامیابی ہوتی ہے اس کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کی عادات کے اوپر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی جو کامیابی ہے وہ دراصل عادتوں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ کے اندر اچھی عادات ہے تو آپ ان اچھی عادتوں کی وجہ سے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر بری عادتیں ہیں ان بری عادتوں کی وجہ سے آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جو اچھی عادت ہوتی ہے وہ اچھی عادت اپنانا مشکل ہے، لیکن اس عادت کی وجہ سے جو زندگی گزارنا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہوگی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بری عادت ہے، بری عادت کو اپنانا آسان ہے، لیکن جو بری عادت ہوتی ہے اس بری عادت کی وجہ سے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق آپ کی جو زندگی ہے اس میں سے 95% جو انحصار ہوتا ہے آپ کی کامیابی کا یا ناکامی کا، وہ آپ کی عادتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی ہی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جو بری عادتیں ہیں ان بری عادتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ آپ صبح دیر سے اٹھتے ہیں، آپ موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، آپ اپنا کام وقت کے اوپر نہیں کرتے، تو یہ ساری کی ساری جو عادتیں ہوتی ہیں یہ بری عادتیں ہیں، اور یہ بری عادتیں آپ کو ناکام کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے ان ساری عادتوں کو ختم کرنا ہے اور ان کی جگہ پہ آپ نے اچھی عادتوں کو اپنانا ہے۔ آج آپ کے ساتھ میں کچھ اچھی عادتیں شیئر کروں گا۔ اس میں پہلی عادت جو ہے وہ ایمانداری ہے۔ پہلی عادت ایمانداری ہے۔ آپ انسان کی جو کامیابی ہے ایک ریسرچ کے مطابق اس کامیابی کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ دیکھیے، کامیابی کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ آپ کو اتفاق سے مل جائے، یہ بائی چوائس ہوتی ہے، اور نہ ہی کامیابی آپ کو بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہے۔ یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیابی کے اوپر ایک جو ریسرچ کی گئی اس میں بہت ساری وجوہات تھی، اس میں سے جو سب سے ٹاپ پہ تھی وہ ایمانداری تھی۔ کیا تھی جی؟ ایمانداری۔ دنیا کے اندر جتنے بھی جو 98% جو بزنس مین ہیں جو کہ کامیاب ہو چکے ہیں، ان کے اوپر جب ریسرچ کی گئی تو 98% بزنس مین وہ تھے جن کے اندر ایمانداری تھی، جو کہ اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں، بینگ اے اسٹوڈنٹ، آپ کی ایمانداری یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں اس کام کو پورا ایمانداری کے ساتھ کریں۔ آپ چاہے اسکول میں پڑھتے ہیں، اکیڈمی کے اندر پڑھتے ہیں، تو آپ کو جو بھی کام ملتا ہے، جو آپ کو کلاس ورک ملتا ہے، جو آپ کو ٹیسٹ ملتا ہے، آپ پورا ٹائم اس کے اوپر لگائیں، پوری محنت کے ساتھ اس کے اوپر کام کریں، تب جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کے اسٹوڈنٹس کی جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ کام چوری ہے، کہ محنت نہیں کرتے، کام چوری کرتے ہیں اور پھر بلیمنگ کرتے ہیں، دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے۔ پھر بلیمنگ یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس اچھے ٹیچر نہیں تھے یا میرا سکول ٹھیک نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ ذمہ دار انسان ہیں، پھر آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حضرت علی نے کہا تھا کہ دنیا کا قیمتی انسان وہ ہے جو ذمہ دار ہے۔ پہلی عادت جو آپ نے اپنانی ہے وہ ہے ایمانداری۔ دوسری عادت جو آپ کو کامیاب کر سکتی ہے وہ شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ افلاطون نے ایک بار کہا تھا کہ جب آپ شکر گزار بن جاتے ہیں، جب آپ شکر گزاری کو محسوس کرتے ہیں، تب آپ بڑے انسان بن جاتے ہیں، اور جب بڑے انسان بن جاتے ہیں تو بڑی چیزیں آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک لا ہے، اس لا کا نام ہے لا آف اٹریکشن۔ لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، ہماری جو سوچ ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو۔ جب آپ کوئی پازیٹیو چیز سوچتے ہیں تو آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ پازیٹیو انرجی کو ریلیز کرتا ہے۔ اب یونیورس کے اندر جتنی بھی پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہ اٹریکٹ ہو کے آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ نیگیٹو سوچتے ہیں تو آپ کے مائنڈ سے جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ نیگیٹو۔ یونیورس کے اندر جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ اٹریکٹ ہو کے آپ کی طرف
آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ پازیٹیو رہتے ہیں اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ ان کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس جو آپ کے ماں باپ ہیں، جو قیمتی رشتے ہیں، آپ ان کا شکر ادا کریں۔ آپ جا کے دیکھیں کئی ایسے لوگ بچے ہیں جن کے پاس یا تو مدر نہیں ہے یا فادر نہیں ہے، جو سنگل پیرنٹنگ ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس دونوں نعمتیں موجود ہیں، آپ کی ماں بھی موجود ہیں، آپ کے جو فادر ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ آپ اس چیز پہ آپ کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ دوسری جو چیز ہے آپ صحت، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ جا کے 2 دن آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے رہیں، آپ مریضوں کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو صحت ہوتی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح جو دوست ہیں، اپنے جو مخلص دوست ہیں ان کا بھی کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ دوسری جو چیز ہے، دوسری عادت ہے وہ شکر گزاری ہے۔ کون سی ہے جی؟ شکر گزاری۔ تیسری عادت جو آپ نے اپنانی ہے وہ دینے کی عادت ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 چیزوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ اللہ کو جو شرک ہے وہ پسند نہیں ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دیتا ہے۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں کہ وہ کفار سے کنواں کو خریدتے ہیں، اس کو خریدنے کے بعد مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ سوچیں گے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو صرف پیسے دے سکتے ہیں۔ آپ سوچیں گے ہم کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو علم ہے، آپ وہ اپنا علم دوسروں کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ٹائم ہوتا ہے، آپ اپنا وقت کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس اگر کوئی آئیڈیا ہے، اس آئیڈیا کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس اگر کوئی سکل ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کو میتھ اچھی آتی ہے یا فزکس اچھی آتی ہے، تو اگر آپ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، اس دوسرے کو سکھائیں گے، تو وہ آپ کی میتھ یا آپ کی جو فزکس ہوگی وہ اچھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو چوتھی بات آپ کو تیسری بات بتائی تھی کہ دینے کی عادت، جب آپ کسی چیز کو دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وہ چیزیں ریٹرن ہو کے آپ کو واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔